السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بات کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کی شادی کے بارے میں۔ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خادمہ ام ایمن کے بارے میں، یہ آپ کی آزاد کردہ لونڈی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے شادی کرے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس وقت حضرت زید بھی موجود تھے۔ عرب کے اس معاشرے میں ناظرین شادی بیاہ میں کوئی عمر کی خاص اہمیت نہیں تھی۔ حضرت زید کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنی اس خواہش کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک کام میں کوئی دیر نہیں کی اور یہ شادی بخیر و خوبی انجام پائی۔ زید رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد انہی سے ہوئی تھی اور آپ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسامہ رکھا گیا تھا۔ اس پیدائش پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ زید بن حارثہ کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ بہت بڑی شان والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، یہاں تک کہ مسلمان ان کو حب رسول کہتے تھے، اور ان کے صاحبزادے اسامہ کو بھی حب بن حب کہتے تھے۔ حب بن حب یعنی وہ جس سے محبت کی جائے اس کا محبت کرنے والے کا بیٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس لشکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ شامل ہوتے تھے انہی کو ہی لشکر کا سپہ سالار یا سردار بناتے تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک علیحدہ مکان میں ٹھہرایا تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ایک آزاد غلام ہے، یہ آزاد انسان ہے، خود مختار شخص ہے، اور اسی حیثیت سے مدینہ میں لوگ ان کو پہچانے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش سے کر دیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ میں نے زید بن حارثہ سے آپ کی نسبت طے کر دی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 برس تھی۔ یہ بات سن کے زینب بنت جہش بہت سکتے میں آگے پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک خاندان قریش کی چشم چراغ ہوں اور آپ میری شادی جو ہے ایک آزاد کردہ غلام سے کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ چونکہ پہلے غلام رہ چکے تھے اور تقویٰ کے اعتبار سے ایک صالح مسلمان تھے، لیکن پھر بھی حضرت زینب کو اس بات کے لیے تھوڑی سی ایک رکاوٹ تھی۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کس طریقے سے میری ایک شادی ایک غلام سے ہو سکتی ہے چاہے کہ وہ آزاد ہیں اس وقت، اور یہ بات ان کے بھائیوں کو بھی تھوڑی سی فیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کر دیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنی اختیارات کو باقی رکھیں، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی کو اس کی جب خبر ہوئی تو دونوں راضی ہو گئے اس بات پر، اور اس طریقے سے حضرت زید کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حضرت زینب نے اس مشکل تھا اس چیز کو ماننا، تو یہ شادی زیادہ عرصے تک چل نہیں سکی اور دونوں کی کچھ ہی عرصے میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور فرماتے کہ ہماری آپس میں بن نہیں رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار واپس بھیجتے اور کہتے کہ نہیں گزارا کرو گزارا کرو، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ عرب قبائل میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی یا متعلقہ کے ساتھ منہ بولے باپ کا نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز جبریل علیہ السلام نے رازدارانہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ اب آپ کی شادی جو ہے حضرت زینب سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کیونکہ قریش کے
معاشرے میں اس بات کا اعلان کرنا اور لوگوں کی تمام مخالفتوں کو سہنا بہت ایک مشکل کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا یہ پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ رہی تھیں۔ کہتی ہے میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں پہلے اپنے رب سے مشورہ کروں گی، اور نماز استخارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ احزاب کی یہ آیات نازل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے جبکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی، یعنی ان کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں میں جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا ہے، اور یہ وہ اکیلے صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام لیا گیا ہے، اور یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اس نکاح سے اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا، اور اسی شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات بھی نازل فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے حضرت اسامہ سے بھی بہت محبت تھی، اور آپ حضرت اسامہ کو اپنی گود میں ایک سائڈ پہ بٹھاتے اور حضرت حسن کو دوسری طرف بٹھاتے اور دونوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابھی ہم لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کر ہم حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔